آج نماز کورس کا 17واں دن ہے اور آج آخری دن بھی ہے۔ یہ کورس اور چلتا، لیکن لوگوں کا رویہ دیکھ کر کے ہمیں یہیں ختم کرنا جو ہے مجبوراً یہیں ختم کرنا پڑ رہا ہے، ورنہ یہ کورس تقاضا کرتا ہے کہ یہ کورس اور چلے، لیکن لوگوں کا جو رویہ ہے وہ دیکھ کر ہمیں یہیں رکنا پڑ رہا ہے۔ تو آج ہم نماز جنازہ کے بارے میں جانیں گے، نماز جنازہ کے بارے میں جانیں گے۔ المیہ ہے ہمارے یہاں کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود بھی جنازہ کی نماز صحیح سے نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اس کے بعد بھی ہمیں جنازہ کی نماز پڑھنے نہیں آتا ہے۔ یہ بہت ہی دکھ کی بات ہے، بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود بھی ہمارے گارجین کسی کا انتقال ہو جاتا ہے ہمارے گھر میں اور ہمیں جنازہ کی نماز پڑھنے نہیں آتا ہے۔ یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ عزیزان گرامی، آج ہم نماز جنازہ کے بارے میں جانیں گے۔ تو سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ نماز جنازہ کون پڑھا سکتا ہے، نماز جنازہ کون پڑھا سکتا ہے، نماز جنازہ پڑھانے کا حقدار کون ہے۔ تو دیکھیے، نماز جنازہ پڑھانے کا حقدار میت کا گارجین ہے۔ کیا ہے؟ میت کا ولی بولتے ہیں، میت کا ولی یعنی میت کا گارجین، یعنی جو انتقال ہوا اس کا گارجین۔ اگر وہ پڑھا لکھا ہے، اگر وہ باشرع ہے، اگر وہ جانتا ہے نماز جنازہ پڑھانے اور نماز جنازہ کے احکام مسائل وغیرہ جانتا ہے، تو شریعت نے یہ حق دیا ہے کہ نماز جنازہ پڑھانے کا حق وہی رکھتا ہے، وہی گارجین ہی رکھتا ہے۔ اگر وہ جانکار ہے، اگر وہ نماز جنازہ کے مسائل کو جاننے والا ہے، تو نماز جنازہ پڑھانے کا حقدار کون ہے؟ میت کا گارجین۔ لیکن افسوس کہ نماز جنازہ پڑھانے کی بات دور کی بات، نماز جنازہ پڑھ نہیں پاتے ہیں گارجین حضرات۔ یہ افسوس کا مقام ہے۔ عزیزان گرامی، تو نماز جنازہ پڑھانے کا حقدار وہ ہے جو وہ گارجین ہے جو نماز جنازہ کے مسائل جانتے ہیں، نماز جنازہ پڑھانے جانتے ہیں اور باشرع ہیں۔ اگر میت کے گارجین نماز جنازہ پڑھانا نہیں جانتے ہیں اور وہ کچھ نہیں جانتے ہیں اور نماز جنازہ کے مسائل انہیں معلوم نہیں ہے، تو نماز جنازہ پڑھانے کا حقدار اب کون ہے؟ اب امام صاحب ہیں۔ کون ہے؟ گاؤں کے امام صاحب، گاؤں کے۔ تو اگر میت کا گارجین اگر نماز جنازہ پڑھانا نہیں جانتا ہے تو امام ہی نماز جنازہ پڑھانے کا حقدار ہے۔ اور اس صورت میں امام کو کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر میت کا گارجین نماز جنازہ پڑھانا نہیں جانتا ہے تو امام صاحب ہی نماز جنازہ پڑھائیں گے، اور وہ کسی سے پوچھ کر نہیں پڑھائیں گے۔ میت کے گارجین سے نہیں پوچھ کے پڑھائیں گے کہ جو ہے ہم پڑھائیں گے نماز جنازہ، ہم پڑھائیں گے یا یہ کون پڑھائے گا، اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کب ہے یہ صورت؟ جب میت کے گارجین نماز جنازہ پڑھانے نہیں جانتے ہیں اگر، تو امام ہی صاحب نماز جنازہ پڑھائیں گے اور انہیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر جانتے ہیں نماز جنازہ پڑھانے میت گارجین حضرات اور وہ باشرع ہیں اور نماز کے مسائل جانتے ہیں تو وہی پڑھائیں گے، نہیں جانتے ہیں تو امام صاحب پڑھائیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نماز جنازہ کس کی پڑھی جائے گی، کن لوگوں کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ تو دیکھیے، تمام مسلمانوں کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، تمام مسلمانوں کی۔ جو مسلمان انتقال ہوا ہے، جو سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہے، جس کا عقیدہ درست ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اگرچہ وہ کتنا بڑا گنہگار ہو، اگرچہ وہ پوری عمر اگرچہ شراب پیتا رہا ہے، پوری عمر اگرچہ وہ غلط کام کرتا آ رہا ہے، لیکن اگر وہ مسلمان تھا، سنی صحیح العقیدہ مسلمان تھا، تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اگرچہ کتنا بڑا وہ گنہگار ہے۔ ہاں، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ مثال کے طور پر وہ ڈاکو جو ڈاکہ ڈالتے وقت مر گیا، وہ ڈاکو جو کسی کے یہاں ڈاکہ ڈالنے گیا اور وہیں مر گیا، حملے میں مر گیا، تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ اس طرح اور بھی بہت صورتیں ہیں۔ کیوں نہیں نماز جنازہ پڑھی جائے گی؟ اس لیے تاکہ دوسرے لوگ جو ہے، اگر ہم نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے، دوسرے لوگ اس سے سبق لیں
کہ یہ ڈاکو تھا اور ڈاکہ ڈالتے ہوئے مر گیا تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، ہم یہ سب کام نہیں کریں گے، تو زجر و توبیخ کے لیے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ باقی جتنے سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہیں، اگرچہ کوئی خودکشی کر کے مر گیا، اگرچہ کوئی خودکشی کر کے مر گیا ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ کوئی دنیا کا کتنا بڑا گنہگار ہے، اگر وہ مسلمان ہے تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اگرچہ وہ کتنا بڑا گنہگار ہو، اگرچہ وہ خودکشی کیا ہے تب بھی اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ اور یہ ایک ضروری بات جاننا ضروری ہے کہ میت کا کتنا جسم، میت جو ہے اگر کوئی انتقال ہو گیا ہے تو کس صورت میں ہم جنازہ پڑھیں گے اس کی اور کس صورت میں نہیں پڑھیں گے۔ تو دیکھیے، اگر میت کا پورا جسم موجود ہے، پورا جسم موجود ہے، یا پورا جسم تو نہیں ہے، آدھا جسم موجود ہے، آدھا جسم، آدھا اور سر ہے، تو اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے، اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ دو صورت ہے اس میں، ایک پورا جسم کا ہونا ضروری ہے اور ایک اور آدھا ہو اور سر بھی ہو، آدھا اور سر بھی ہو۔ تو اگر پورا جسم نہیں ہے، پورا جسم نہیں ہے، صرف آدھا بچا ہے، کہیں جو ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا، پورا کیا کہتے ہیں بوٹی بوٹی اس کا ہو گیا، یا کسی نے جو ہے اس کو حملہ کر دیا، کسی نے کاٹ دیا اور پورا بوٹی بوٹی کر دیا اور کچھ سر وغیرہ بھی نہیں بچا، تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، اس کو ایسے ہی دفنا دیا جائے گا، اس کو ایسے ہی دفنا دیا جائے گا۔ لیکن نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کیا ضروری ہے، اس پر پڑھنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ اس کا پورا جسم موجود ہے، پورا جسم، یا پورا جسم نہیں ہے لیکن آدھا جسم ہے اور سر بھی ہے، آدھا جسم ہے اور سر بھی ہے، تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ لیکن صرف آدھا ہے اور سر نہیں ہے تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، اس کو ویسے ہی دفنا دیا جائے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ ہاں، اگر کسی کا جو ہے پورا ایک سائڈ کا ہے، ایک سائڈ کا نہیں ہے، تو اس صورت میں بھی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، اس لیے کہ پورا نہیں ہے۔ تو پورا ہونا ضروری ہے یا آدھا اور سر ہونا ضروری ہے۔ اگر ان دونوں میں سے ایک بھی نہیں پائی جائے گی تو نماز جنازہ ہم اس کی نہیں پڑھیں گے، ہم کو اس کو ویسے ہی دفنا دیں گے۔ اور ایک اور بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص انتقال ہو گیا ہے اور تو نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کیا ضروری ہے کہ پورا جسم ہو یا آدھا ہو اور اس کا سر ہو، تبھی پڑھائیں گے۔ اور ایک اور بات یہ ہے کہ نماز جنازہ ہم کتنی بار پڑھیں گے، ایک آدمی اگر انتقال ہو گیا ہے تو ہم اس کی نماز جنازہ کتنی بار پڑھیں گے۔ تو دیکھیے، نماز جنازہ صرف ایک بار پڑھنا ہے، کئی بار؟ ایک بار۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی کا جو ہے انتقال ہو گیا ہے ممبئی وغیرہ میں اور وہاں جو ہے اس کا نماز جنازہ ہو گیا تو اب یہاں بھی نماز جنازہ پڑھیں گے، ایسا نہیں ہے۔ ایک بار اگر نماز جنازہ ہو گئی اس پر تو اب اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ ہاں، ایک صورت ہے کہ اس کی نماز جنازہ دو بار بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ کب؟ کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہو گیا اور اس کا گارجین اسے اجازت نہیں دیا نماز جنازہ پڑھانے کی، کسی شخص کا انتقال ہو گیا اور اس کا گارجین وہاں موجود نہیں تھا اور وہ اجازت بھی نہیں دیا نماز جنازہ پڑھانے کی، تو اب اس صورت میں جب گارجین جو ہے اجازت نہیں دیا تھا تو اب جب یہاں گھر لایا گیا تو اب اس کی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر میت گارجین جو اجازت دے دیا تھا تو اب اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جا سکتی ہے۔ ایک صورت کب ہے کہ اگر میت کے اجازت کے بغیر نماز جنازہ پڑھا دی گئی تو اب جو ہے دوبارہ پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے ہم نماز جنازہ کو دوبارہ نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ نماز جنازہ ہم کیسے پڑھیں، نماز جنازہ کیسے پڑھیں؟ تو یاد رکھیے، نماز جنازہ میں کیا چیز ضروری ہے۔ تو نماز جنازہ میں دو فرض ہیں۔ کتنے فرض ہیں؟ دو فرض ہیں، قیام، کھڑا ہونا اور 4 تکبیر، کھڑا ہونا اور 4 تکبیر، یہ فرض ہے۔ اگر کوئی اس کو کر لے گا تو اس کی نماز جنازہ ہو جائے گی، اس کی نماز جنازہ صحیح ہو جائے گی۔ قیام، کھڑا ہو کے اگر کوئی 4 تکبیر کہہ دیا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 4 تکبیر بولی جاتی ہے کہ نہیں؟ تو اگر کھڑا ہو کے کوئی 4 تکبیر بول دیا جنازہ کے پاس تو نماز جنازہ ادا ہو جائے گی۔ لیکن ہاں، اگر یہی صرف کیا تو اس کی سنت چھوٹ جائے گی۔ نماز جنازہ میں 3 چیز سنت مؤکدہ ہے۔ 3 چیز کیا ہے؟ 3 سنت مؤکدہ ہیں۔ کون کون ہیں؟ پہلی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حمد اور ثنا بیان کرنا، جیسے ثنا پڑھتے کہ نہیں، پہلی تکبیر بولتے ہیں اللہ اکبر تو ثنا پڑھا جاتا ہے، پڑھتے ہیں نا۔ اور دوسری چیز ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا۔ تو جب دوسری تکبیر بولتے ہیں تو پڑھتے کہ نہیں درود ابراہیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پڑھتے کہ نہیں؟
اور تیسری چیز ہے کہ میت کے لیے دعا کرنا، میت کے لیے دعا کرنا. جیسے اگر کوئی بڑی میت ہے تو ہم پڑھتے ہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا. اگر کوئی چھوٹی میت ہے، کوئی چھوٹا نابالغ بچہ ہے تو ہم اللہم اجعلہ لنا فرطا اس طرح پڑھتے ہیں. تو تین چیز نماز جنازہ میں سنت مؤکدہ ہے، یعنی وہ سنت ہے جس کو کرنا ضروری ہے، وہ سنت جس کو کرنا ضروری ہے. کیا چیز ہے کہ پہلا یہ کہ ثنا پڑھنا ضروری ہے، ثنا یعنی جو ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا. دوسری چیز کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، جیسے درود ابراہیم پڑھتے ہیں. تیسری چیز کیا ہے کہ میت کے لیے دعا کرنا، جو دعا پڑھتے ہیں ہم اللہم اغفر لحینا اگر بڑی میت ہے تو تین چیز کیا ہے سنت مؤکدہ ہے. تین چیز اگر نہیں پڑھیں گے تو ہماری سنت چھوٹ جائے گی. اگر ہم اس طرح کرتے رہیں گے تو ہم گناہ گار ہو جائیں گے. لیکن اگر کوئی شخص جو ہے فرض ادا کر لیا، میں پہلے بتا چکا ہوں کہ فرض چھوٹ جائے گا تو ہماری نماز صحیح نہیں ہوگی. تو فرض کتنے ہیں نماز جنازہ میں؟ 2 فرض ہیں، کھڑا ہونا اور 4 تکبیر. اور سنت کتنے ہیں؟ سنت 3 ہے، حمد و ثنا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور درود شریف اور میت کے لیے دعا. یہ 3 چیز سنت مؤکدہ ہے. تو یہ اگر تینوں کو چھوڑ دے گا، تینوں کو ہی چھوڑ دے گا تو اس کی نماز جنازہ صحیح ہو جائے گی، لیکن سنت ادا نہیں ہوگا. لہٰذا ہم پر ضروری ہے کہ ہم نماز جنازہ جب پڑھیں تو پورا مکمل پڑھیں. ایسا نہیں کہ صرف جو ہے کھڑے ہو کر 4 تکبیر اتنا کہنے جانتے ہو، نہیں. اگر اس طرح کریں گے تو آپ کی سنت چھوٹ جائے گی. سنت کیا تھا؟ ثنا پڑھنا تھا اور درود شریف پڑھنا تھا اور میت کے لیے دعا کرنا تھا. لیکن افسوس کا مقام ہے کہ جب وہ وہاں نماز جنازہ پڑھانے کے لیے جاتے ہیں تو صرف نیت کے بارے میں جو ہے ہم لوگ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. نیت گرامی، یہ ہم لوگ افسوس کا مقام ہے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں اور اس کے بعد بھی جو ہے ہم لوگ نیت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ نیت کیا ہے. ہمیں تو چاہیے تھا کہ ہم پورا نماز جنازہ پڑھنے کا مکمل طریقہ ہمیں معلوم ہو جائے، ہم پر یہ ضروری تھا. لیکن ہم لوگ جو ہے فروعات میں الجھے ہوئے ہیں اور ہم لوگ جو ہے جو ضروری کام ہے اس کو چھوڑ دیے ہیں. گرامی، ہم اگر مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں تو ہم پر ضروری ہے کہ ہم نماز جنازہ پورا پڑھنے کا جو ہے پوری پڑھنے کی کوشش کریں، نماز جنازہ پورے سیکھنے کی کوشش کریں کہ کیسے جو ہے نماز جنازہ پڑھا جاتا ہے. تو نماز جنازہ جو ہے 3 چیز سنت مؤکدہ ہے، 2 چیز فرض ہے. فرض کیا ہے؟ قیام اور 4 تکبیر. اور سنت مؤکدہ 3 چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور درود ابراہیم اور میت کے لیے دعا. تو نماز جنازہ پڑھانے کا طریقہ یہ، پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے کیا کریں گے؟ نیت کریں گے نماز جنازہ کی. تو ضروری نہیں کہ ہم جو ہے عربی میں جو نیت ہے یا اردو میں نیت ہے اسی کو جان لیں، اس کو جاننا ضروری نہیں ہے. اگر کوئی شخص جو ہے دل میں صرف نیت کر لیا کہ ہم نماز جنازہ پڑھنے جا رہے ہیں تو اس کی نماز جنازہ صحیح ہو جائے گی. نیت جو عربی میں ہے یا اردو میں اس کو سیکھنا ضروری نہیں ہے. تو اتنا سیکھ لیجئے کہ نیت جب آپ جنازہ پڑھنے جائیں تو نیت کر لیں کہ ہم جنازہ پڑھنے جا رہے ہیں، بس دل میں نیت کر لیں. اگر آپ جانتے ہیں پڑھنے تو آپ پڑھ لیں گے، ثواب ملے گا. لیکن نہیں پڑھیں گے تو آپ کی نماز جنازہ صحیح ہو جائے گی. تو آپ کیا کریں گے؟ جائیں گے اور جب امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے تو آپ بھی اللہ اکبر کہیے گا، اللہ اکبر. اس کے بعد جو ہے ہاتھ باندھ لیں گے اور ثنا پڑھیں گے. ثنا پڑھ کر کے جو ہے پھر جب دوسری تکبیر کہیں گے تو آپ بھی دوسری تکبیر کہیے گا. بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جب صرف امام ہی صاحب کی تکبیر کہنے پر بھروسہ کر لیتے ہیں اور خود تکبیر نہیں کہتے ہیں. جو مقتدی حضرات ہیں، جو پیچھے پڑھنے والے ہیں، ان کو بھی تکبیر کہنا ضروری ہے، ان کو بھی تکبیر کہنا ضروری ہے. اگر کوئی تکبیر نہیں کہے گا پیچھے والا تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی. تو چاروں تکبیر کہنا ضروری ہے. تو پہلی تکبیر جب ہوگی تو ثنا پڑھنا ہے، دوسری تکبیر ہوگی تو درود ابراہیم پڑھنا ہے جو نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد. تیسری تکبیر ہوگی تو کیا پڑھنا ہے؟ میت کے لیے دعا. میت کے لیے دعا ابھی امام قاری صاحب جو ہے بتائیں گے. ابھی میت کے لیے دعا کیا ہے؟ بڑی میت کے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، اس طرح پورا بھی پڑھائیں گے پورا. تو اگر بڑی میت ہے تو بڑی میت کی دعا پڑھیں گے. اور اگر چھوٹی میت ہے، اب چھوٹی میت میں بھی 2 طرح کا ہے کہ وہ نابالغ جو ہے، جو انتقال ہوا ہے چھوٹا بچہ، وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے. اگر لڑکا ہے تو اس کی الگ دعا ہے، اس میں جو ہے الگ دعا ہے، اس میں بس مذکر مؤنث کا فرق ہے. تو تیسری تکبیر ہوگی تو ہم میت کے لیے دعا کریں گے. اگر بڑی میت ہے تو بڑی میت کی دعا کریں گے، اگر چھوٹی میت ہے تو چھوٹی میت کی دعا کریں گے. جب چوتھی تکبیر ہوگی تو ہمیں ہاتھ چھوڑ دینا ہے اور سلام پھیر دینا ہے. اتنا آسان طریقہ ہے نماز جنازہ پڑھنے کا، اس میں کوئی جو ہے گھماؤ نہیں ہے. بس ہمیں یاد رکھنا ضروری ہے، ثنا تو سب کو یاد ہے، درود ابراہیم سب کو یاد ہے، اور بڑی میت کی دعا اور چھوٹی میت کی دعا یاد کر لیجئے، آپ کی نماز جنازہ صحیح ہو جائے گی. نیت یاد کرنا ضروری
نہیں ہے آپ دل میں نیت کر لیں گے تو آپ کی نماز جنازہ صحیح ہو جائے گی۔ اس لیے عزیزان گرامی جب ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو ہم پر ضروری ہے کہ ہم نماز جنازہ سیکھنے کی کوشش کریں، پورا مکمل سیکھنے کی کوشش کریں، اور اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو اتنا لائق بن جائیں کہ ہم اپنے گھر والوں کو نماز جنازہ خود پڑھائیں، اتنا لائق بن جائیں۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ پڑھانے کی دور کی بات ہم نماز جنازہ صحیح سے پڑھنے نہیں جانتے۔ اس لیے ہم پر ضروری ہے کہ ہم نماز جنازہ پورا مکمل سیکھنے کی کوشش کریں۔ اس میں کوئی دقت کی بات نہیں ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے، بس 4 تکبیر کہنا ہے اور 3 چیز آپ کو کرنا ہے، سنت موقعہ جو ہے اس کو ادا کرنا ہے، بس آپ کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ نیت سیکھنا ضروری نہیں ہے، آپ دل میں نیت کر لیں گے آپ کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ اب قاری صاحب جو ہے وہ دعا پڑھا دیں گے۔ جائیے پہلے ہم لوگ بڑی میت کا دعا پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فتوفہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ
على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. یہ بالغ میت کے لیے تھا کہ اگر کوئی میت بالغ ہو گیا تھا اور انتقال ہو گیا. اب ابھی جو پڑھائیں گے نابالغ میت چھوٹا تھا. نابالغ لڑکے کی دعا اب ہم لوگ پڑھیں گے. اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا. اللهم اجعله لنا فرطا واجعله لنا أجرا وذخرا واجعله لنا شافعا ومشفعا. اللهم اجعله لنا فرطا واجعله لنا شافعا ومشفعا. اللهم اجعله لنا فرطا واجعله لنا أجرا وذخرا واجعله لنا شافعا ومشفعا. اللهم اجعله لنا فرطا واجعله لنا أجرا وذخرا واجعله لنا شافعا ومشفعا. اللهم اجعله لنا فرطا واجعله لنا أجرا وذخرا واجعله لنا شافعا ومشفعا. یہ ہو گیا جو ہے لڑکے کے لیے. اب لڑکی کے لیے صرف اس میں اللہم اجعلھا صرف ہا کرنا ہے. لڑکا میں ہو کرنا ہے اور اس میں ہا پڑھائیں گے. اللہم اجعلھا لنا فرطا واجعلھا لنا أجرا وذخرا واجعلها لنا شافعة ومشفعة. اللهم اجعلها لنا فرطا واجعلها لنا أجرا وذخرا واجعلها لنا شافعة ومشفعة. اللهم اجعلها لنا فرطا واجعلها لنا أجرا وذخرا واجعلها لنا شافعة ومشفعة. اللهم اجعلها لنا فرطا واجعلها لنا أجرا وذخرا واجعلها لنا شافعة ومشفعة. اللهم اجعلها لنا فرطا واجعلها لنا أجرا وذخرا واجعلها لنا شافعة ومشفعة. اللهم اجعلها
لنا فرطا واجعلها لنا أجرا وذخرا واجعلها لنا شافعة ومشفعة. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على النبي الأمي وآله وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الدارين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين بحق لا إله إلا الله.